ہاں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس میں شامل نہیں تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت رقیہ بیمار تھیں، مدینے میں تھی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت عثمان سے کہا کہ تم اپنی اہلیہ میری بیٹی کی تیمارداری میں رہو، تمہیں بدر میں شریک ہونے کا برابر ثواب دیا جائے گا۔ حضرت عثمان غنی مدینے میں تھے، اسی وجہ سے آج بھی اصحاب بدر کے ناموں کی جب تلاوت ہوتی ہے نا تو حضرت عثمان کا نام بھی اس میں آتا ہے۔ وہ اگرچہ جنگ میں گئے نہیں تھے لیکن اسماء بدر میں ان کا نام شامل ہے، آپ پڑھ کر کے دیکھنا یا سننا تو حضرت عثمان غنی کا بھی نام ہے، کیونکہ مال غنیمت جب تقسیم ہو رہا تھا تو حضور نے حضرت عثمان کو بھی اس میں سے حصہ دیا تھا۔ خیر، جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ صحابہ کو لے کر نکلے، اب مدینے سے 160 کلومیٹر مکہ کی طرف کا یہ راستہ ہے بدر۔ بدر ایک علاقے کا نام ہے، وہاں ایک کنواں تھا جس کا نام بدر تھا، جس کی وجہ سے اس علاقے کا نام بدر پڑا۔ اب حالات دیکھیں کیسے آزمائش کے بڑھتے گئے۔ میں مختصراً انداز میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ یہ جنگ کا پس منظر تھا، حضور لڑنے کے لیے گئے نہیں تھے بلکہ ڈیفینس کے لیے، کہ مکہ والے نکل چکے تھے۔ اب مکہ والے آ کر جس جگہ پڑاؤ کیے وہ بھی بدر تھا، وہاں کنواں تھا، پانی تھا، اس کے لیے وہاں پر ان لوگوں نے بھی قیام کیا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنا لشکر انداز کر دیا، صحابہ وہاں پر اتر پڑے، سب کے خیمے لگ گئے اور کنویں کے پانی پر بھی قبضہ ہوا۔ اس کے بعد دیکھا صحابہ کے دل گھبرائے ہوئے تھے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو جو زمین ملی تھی وہ ریتیلی زمین تھی، بالو کی زمین، پاؤں دھس جایا کرتے تھے، اور کفار مکہ جہاں پر اترے تھے وہ تو سخت سپاٹ فلیٹ زمین تھی، مٹی کی زمین تھی، اور اس میں گھوڑے اچھی طرح دوڑتے تھے۔ یہ ریتیلی زمین پر گھوڑوں کے پیر بھی گھس جاتے اور انسانوں کے بھی۔ اچھا، یہ بات بھی میں بتا دوں، کل تعداد صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے ساتھ 313 صحابہ میں صرف 4 گھوڑے تھے، 4 گھوڑے۔ یہ 4 گھوڑوں پر بیٹھ کر کے گئے ہیں، کون سوار ہوا ہوگا، کون پیدل چلا ہوگا؟ اور اونٹوں کی کچھ تعداد، اس کے علاوہ تلوار سب کے پاس نہیں، اور جس کے پاس ہے ان کی سبزیاں بھی کٹتی نہیں۔